لاہور میں مسلسل 7 گھنٹے موسلادھار بارش، 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ گھروں، اسپتالوں، مساجد اور دکانوں میں بھی پانی داخل، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ڈیوس روڈ سمیت کئی اہم شاہراہوں پر گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع۔ لاہور کے 3 بڑے اسپتالوں میں مریضوں، تیمارداروں اور عملے کو بھی مشکلات۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ ایریا میں 350 ملی میٹر ریکارڈ۔ مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ بارش سے لیسکو کے 400 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی بارش کا سلسلہ جاری، رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ 7 گھنٹوں کی بارش کا پانی 2 گھنٹوں میں صاف۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا دعویٰ، میڈیا بریفنگ میں بولی چند گھنٹوں میں متعدد علاقوں میں پانی کو کلیئر کیا گیا۔ پرانی فوٹیج کو بھی آج کی فوٹیج بنا کر دکھایا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں جن کی 11 سال سے کے پی میں حکومت ہے۔ کسی کو بھی قدرتی آفات پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کراچی میں بھی بادل کھل کر برس پڑے۔ گلشن اقبال، صدر، ایم اے جناح روڈ، گرو مندر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقے ڈوب گئے، شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ بارش سے کے الیکٹرک کا نظام بھی بیٹھ گیا۔ شہر کا تقریباً 40% حصہ بجلی سے محروم۔ محکمہ موسمیات کی بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کی پیش گوئی۔ سندھ میں بارشوں کے پیش نظر تمام محکموں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ملک بھر میں مانسون بارشیں جاری۔ ساہیوال، شکرگڑھ، شیخوپورہ، جھنگ، 18 ہزاری، پیر محل، کمالیہ، قصور، ننکانہ صاحب، وزیر آباد، کھاریاں، گجرات، منڈی بہاؤدین، ڈنگا میں بادل کھل کر برسے۔ دادو، لاڑکانہ، سکھر، نوشیر و فیروز میں ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شیخوپورہ میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ آج سے 6 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ طوفانی بارشوں سے مری، گلیات، مانسیرہ، کوہستان، چترال، دیر اور شانگلہ میں طغیانی کا خدشہ۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا۔ ایبٹ آباد کے علاقے بلال ٹاؤن کے برساتی نالے میں 7 سالہ بچی کلیمہ بی بی ڈوب کر جاں بحق ہو گئی۔ نوشیرہ میں گرمی کے ستائے 2 بچے تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے۔ 10 سالہ موسیٰ اور 11 سالہ علی کی لاشیں نکال کر ورثہ کے حوالے کر دیں۔ مانسیرہ کی وادی کاغان میں مہانڈری کے مقام پر رابطہ پل تاحال تعمیر نہ ہو سکا۔ وادی کاغان کا شہر سے زمینی رابطہ 3 دن سے منقطع۔ خراب موسم کے باعث عارضی پل لگانے میں مشکلات کا سامنا۔ وادی میں سیاحت کی غرض سے آئے سیاح پھنس گئے۔ حماس کے شہید رہنما اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے پڑھائی۔ غیر ملکی شخصیات، فوجی حکام، سرکاری عہدیدار سمیت ہزاروں سوگواران کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شہید قاسم سلیمانی کے خانوادے نے بھی شرکت کی۔ ایرانی سپریم لیڈر سے شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کی ملاقات۔ شہید اسماعیل ہنیہ کے بیٹوں کا جسد خاکی پر گریہ۔ شہید کو کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد لحد کیا جائے گا۔ شہید اسماعیل ہنیہ کی بیٹی خولا نے کہا ہے کہ میرا پہلا پیغام ان لعنتی صہیونیوں کے لیے ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ میرے والد کے قتل سے راحت اور سکون حاصل کریں گے۔ قسم کھا کر کہتی ہوں والد کا خون صہیونیوں کے لیے لعنت میں بدل جائے گا اور قیامت تک یہ ان کی لپیٹ میں رہیں گے۔ میرے والد کا خون فتح سے ہمکنار ہوگا اور اس پاک و پاکیزہ سرزمین میں بہنے والے خون کے بہاؤ کو روک دے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر تعزیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قابل رہنما احمق ہیں اور ان کے دماغ ٹوٹ چکے ہیں۔ کیا وہ ایران میں شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل پر خاموشی کی امید رکھتے ہیں؟ لبنانی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ بولے ہم غزہ اور فلسطینی عوام کی حمایت کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ جنگ تمام محاذوں پر کھلی ہے اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ بہت روئیں گے کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے کون سی سرخ لکیریں عبور کی ہیں۔ تہران میں جو واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا۔ انٹرنیشنل قوانین ہیں، ان کو پاؤں تلے روندا گیا۔ پاکستان نے کل اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔
کل تہران میں ہونے والے واقعے کی پوری دنیا نے شدید مذمت کی. تاریخ میں اس طرح کے واقعات کسی نے نہ دیکھے ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر رد عمل. بولے راکٹ حملے میں اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا. بین الاقوامی قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا. کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا گیا. فلسطین میں 9 ماہ سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. اسماعیل ہانیہ کو تہران میں نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اسرائیلی میڈیا حملے کی وجوہات سامنے لے آیا. تہران میں اسماعیل ہانیہ پر حملے کا مقصد ایران کو المیہ کا شکار کرنا تھا. اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ میزائل ایران سے باہر کے ملک سے فائر کیا گیا. یورپی مبصر برائے مشرق وسطی ایلیا جے میگنیر نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے جاسوس کا جدید ترین سافٹ ویئر استعمال کیا. بیٹے کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران اسپائی ویئر نے اسماعیل ہانیہ کے مقام کی نشاندہی کی. صہیونی فوج کا حماس کی عسکری شاخ کے سربراہ محمد ضعیف کو شہید کرنے کا دعویٰ. 13 جولائی کو خان یونس میں آپریشن کے دوران محمد ضعیف کو نشانہ بنایا گیا. حماس نے اسرائیلی دعوے کو مسترد کر دیا. وزیر اعظم صاحب ہمیں آج ملے ہیں، ان کی ٹیم ملی ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان تمام اقدامات سے وزیر اعظم لیول پہ اور ان کی تمام ٹیم جس لیول پہ کام کر رہی ہے، مجھے امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنے جا رہا ہے. حکومتی اتحادی بھی آئی پی پی اس معاہدوں سے پریشان. وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی ملاقات. آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی اور غیر پیداواری چارجز کو نکالنے کا مطالبہ کر دیا. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ آئی پی پی سے متعلق وزیر اعظم سے بات ہو گئی ہے، عوام کو جلد ریلیف ملے گا. آئی پی پی سے معاہدہ ملکی معیشت پر سب سے بڑا زخم ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ پوری قوم کا مسئلہ ہے. بجلی سستی کرنا حکومت کی ترجیح ہے. یہ والا معاملہ ہے، یہ پوری قوم کا معاملہ ہے، یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آئی پی پیز کے ریویو کے حوالے سے بھی ایک ان کی مشاورت چل رہی ہے اور معاملات چل رہے ہیں. میں کسی کی ذات پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ الیکٹرک کا شہر قائد کے باسیوں کے ساتھ امتیازی سلوک. وفاق سے خریدی گئی بجلی کے مقابلے میں 200% زائد مہنگی بجلی پیدا کر کے کراچی والوں کی جیبوں پر خوب ہاتھ صاف کیا گیا. کی الیکٹرک نے جون میں ڈیزل سے 58 روپے 10 پیسے فی یونٹ میں بجلی پیدا کی. نیشنل گرڈ سے کی الیکٹرک نے 9 روپے میں بجلی حاصل کی، جبکہ خود کئی گنا زیادہ مہنگی بجلی بنائی. واضح طور پہ بتا دوں، بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ اس وقت پیپلز پارٹی اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے جو پاور پلانٹس لگائے ہیں، یہ کیپیسٹی پیمنٹس مہنگے داموں لگے ہیں، غلط لگے ہیں، ان کی غلطی ہے. عوام کے اوپر ٹیکسز اور بوجھ اور اپنے لیے مزے، یہ فرق ہوتا ہے. انہوں نے ان کے مقاصد جو ہیں وہ کرپشن ہے. مہنگی بجلی نون لیگ کے معاہدوں کا نتیجہ. مہنگے پاور پلانٹس پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی غلطی ہے. مسلم لیگ نون کا مقصد کرپشن ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان کہتے ہیں پی ٹی آئی تمام صوبوں سے تعلق رکھنے والی اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ایک گرینڈ الائنس بنائے گی. اسد کیسر نے کہا کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں. ملک میں تاریخی مہنگائی ہے. رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے جماعت اسلامی کے مطالبات کو درست قرار دے دیا. فوج اور پی ٹی آئی میں بات چیت سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. تحریک انصاف معافی مانگے تو قومی دھارے میں شامل ہو سکتی ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو. کہا پی ٹی آئی ریاست کے مفادات پر براہ راست حملہ آور ہے. یہ سیٹیں ہماری ہیں، ہماری تھیں اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری رہے گی اور سپریم کورٹ ہمیں دے گی. کوئی بھی قانون سازی جو اس ڈیسیجن کے ایفیکٹ کو ختم کرنے کی اگینسٹ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہ غیر آئینی ہے، ہم اس کو ریسسٹ کریں گے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کروانا سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ نشستیں ہماری ہیں اور ہماری ہی رہیں گی. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. بولے کوئی بھی قانون سازی جو اس فیصلے پر عمل درآمد کے خلاف ہو غیر آئینی ہے. ہم اس قانون سازی کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. نون لیگ کو جنہوں نے حکومت دی ان کی بھی خواہشات ہوں گی. 18 سیٹوں پر شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں گفتگو. بولے سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. 40 سے 45 دنوں میں نظر آ جائے گا کہ حکومت کیسے جائے گی.
हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान डेड लॉक बरकरार। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, हुकूमती मुज़ाकराती टीम हमारे मुतालबात से भाग रही है। IPBs वाला मामला जब तक हल नहीं होगा हमारा धरना ख़त्म नहीं होगा। जमात इस्लामी का धरने के प्लान C से मुतल्लिक इजलास। अवामी धरने को मज़ीद फ़ाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में मामला यौम आज़ादी तक ले जाने का प्लान। जमात इस्लामी का चारों सूबाई दारकूमतों में धरने देने का भी फैसला। जमात इस्लामी कल से कराची में धरना देगी। पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी धरने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म कहते हैं, चीन और पाकिस्तान दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। दोनों ममालिक में सनअत, ज़राअत और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में ताउन बढ़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि मुश्तरका मंसूबों के ज़रिए चीनी सनअत की पाकिस्तान मुंतकली फ़ायदेमंद साबित होगी। मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो गया। तरक्की के सफ़र में तमाम रुकावटों को दूर करना होगा। तरक्की के लिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना चैलेंज है। माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात वक्त का तकाजा है। एक बार फिर से गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में आ रही है। अगर हमने ये इसको आखिरी प्रोग्राम बनाना है फंड का, तो whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the SOE reforms and the privatization side, we have to move forward. और वो जो इस वक्त हमारी कुछ दिक्कत आ रही है वो उन करेंसी मिसमैचेस की वजह से आ रही है। तो अगर हमने बाहर से बोरो करना है, those have to be for the projects which in turn actually produce foreign currency for the country. IMF से छुटकारे के लिए इस्लाहात नागुज़ीर। निजी शोबे को आगे आना होगा। माशी इस्लाहात से ही मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क माशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। नुकसान में चलने वाले हुकूमती मिल्कियती इदारों की निष्कारी करना होगी। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ होल सेलर्स का एहतजाज। मुल्क भर की अनाज मंडियां आज दूसरे रोज भी बंद। चेयरमैन कराची ग्रोसर्स एंड होल सेलर्स का कहना है कि FBR के विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 3 दिन की हड़ताल से मसला हल नहीं हुआ तो 16 अगस्त को अगला लाहे अमल देंगे। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी। स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, किस चीज की तौहीन अदालत तो बनती ही नहीं है। सिक्योरिटी के मामले पर इंतजामिया के काम में मुदाखलत करना अदालतों का काम नहीं। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार PTI के रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। महफूज फैसला ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शरीयत एपेलेट बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 5 रुकनी शरीयत एपेलेट बेंच की सरबराही करेंगे। शरीयत एपेलेट बेंच 5 अगस्त से मुकदमात की समाअत शुरू करेगा। पाक बहरिया के नए जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन की कमीशनिंग के मौके पर यादगार प्रोमो वीडियो जारी कर दी गई। नॉर्वे कप में पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने नॉर्वे के शार्टन क्लब को 5-0 से शिकस्त दी। और पेरिस ओलंपिक्स में तमगों की दौड़ जारी। चीन 10 गोल्ड मेडल के साथ मेडल टेबल पर सर-ए-फहरिस्त। फ्रांस और जापान 8-8 गोल्ड मेडल के साथ दूसरे तीसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया ने 7 गोल्ड मेडल जीत लिए।